الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشا لبِ عام ابھی عقل تھی محو تماشا لبِ عام ابھی آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا حاضرین جمعہ قابل قدر بزرگوں میرے نوجوان بھائیوں اب ایک سلسلہ چلنے والا ہے اور اس سلسلے کا نام ہے امتحان خلیل حج بیت اللہ کے لیے لوگ روانہ ہو رہے ہیں یہ بات الگ ہے کہ ملک ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کو اجازت نہیں ملی لیکن اللہ نے جن کو توفیق دی جن کے مقدر میں ان سال حج لکھا تھا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں میں نے ایک عنوان قائم کیا ہے امتحان خلیل کے نام پر اور یہ خلیل کن کا لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سارے پیغمبر اللہ کے برگزیدہ ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عظمت ملی ہے جو مقام ملا ہے وہ آقا سے پہلے کسی اور نبی کو مقام نہیں ملا یہ مقام و عزت و عظمت کیوں ملی اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نسل سے پیدا ہوئے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام
جن سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل، انہی کی نسل سے پیدا ہونے والے نبی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نسل سے اس دنیا کے اندر 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ کن سے پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم کی نسل چلی حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 18,000 پیغمبر ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی پشت سے ایک نبی پیدا ہوا، اور اس نبی کا نام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے ان کا مقام ملا۔ ایک بات اور میں بتاؤں کہ کسی نبی کا نام درود شریف میں نہیں آیا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کا نام درود پاک میں کیوں آیا؟ آپ غور کرتے ہوں گے، کبھی سوچتے ہوں گے کہ آخر کسی نبی، اتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے، کسی نبی کا نام درود شریف میں نہیں آیا، صرف حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود کیوں بھیجا گیا؟ اس کا جواب ہے، جہاں شرک کی شاہی ہوگی، جہاں شرک کی شاہی ہوگی وہاں عقل کی تباہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے کوٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ اتنا شرک سے مقابلہ، مشرک سے مقابلہ کسی پیغمبر نے نہیں کیا ہے جتنا زبردست مقابلہ پیغمبر اعظم، موحد اعظم حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ ان کا مقابلہ ڈائریکٹ شرک سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا خلیل، میرا پیغمبر شرک سے ٹکرا گیا ہے، اپنی جان کی بازی لگا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل، تو میرے نام پہ آگ پہ کود گیا، تو رحمت کا مستحق ہو گیا، قیامت تک آنے والی امت میرے نبی پر جب درود کا نذرانہ پیش کرے گی تو تیرے اوپر بھی اور تیرے آل پر بھی درود کا نذرانہ پیش کرے گی۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ رشد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے۔ رشد اس کسوٹی کا نام ہے جہاں حق و باطل، کفر و شرک، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق واضح ہو جائے، اس کا نام ہے رشد۔ اسی سے صحابہ کرام کو راشد کہا جاتا تھا۔ صحابہ کی زندگی سے ہدایت پھوٹتی تھی، صحابہ کی زندگی سے ہدایتیں پھوٹتی تھی۔ اولئک ھم الراشدون۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میں اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رشد کی دولت سے مالا مال کروں گا، اس لیے کہ ان کا مقابلہ کفر و شرک سے ہوگا، ان کا مقابلہ بادشاہ وقت سے ہوگا۔ اگر میں ان کو مقابلہ کے لیے تیار دیکھنا چاہتا ہوں تو میں انہیں رشد کی دولت سے مالا مال کر دوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل پیغمبر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ایسا مالا مال فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی بچپن میں ماں کی آغوش میں تھے، ماں کی گود میں تھے، ماں کی گود میں تھے، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے متعلق سوال کر دیا، اے میری امی جان بتا میرا رب کون؟ ان کی امی کا رب کون تھا؟ نمرود تھا۔ ان کے ابا حضور آزر کا رب کون تھا؟ نمرود تھا۔
اور یہ سوال کیا کرتے ہیں؟ اے میری امی جان ذرا مجھے بتا میرا رب کون؟ امی نے کہا کہ میرے بیٹے اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، اپنے ابا آزر سے پوچھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے فرمایا کہ اے میرے ابا حضور ذرا یہ بتا دیجئے کہ میرا رب کون؟ اس وقت نمرود نے کہا کہ بیٹے ابراہیم ذرا دھیرے بول، کہیں ایسا نہ ہو کہ نمرود سن لے۔ اگر نمرود سن لے گا تو خفا و ناراض ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابا حضور آپ کو نمرود کے ناراض ہونے کی فکر ہے، میں تو یہ فکر کرتا ہوں کہ میرا معبود ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہیں میرا معبود مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ جوان ہو گئے تو دعوت و تبلیغ کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ اپنے گھر سے کیا ہے۔ چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے ہمارے پیغمبر ہوں، وقت کے اولیاء ہوں، علماء ہوں، سب کی تاریخ رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے ابا سے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق تو قرآن نے یہاں تک کہ فرما دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے پیارے آقا، میرے پیارے نبی، پیارے حبیب، آپ دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے، اپنے متعلقین سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست احباب سے آغاز کیجئے، شروع کیجئے۔ اب ہم پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انبیاء، صالحہ، تابعین، صحابہ، بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کرے تو اپنے گھر سے کرے، اس کے بعد آگے قدم بڑھائیں۔ یہ نبی کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اپنے ابا سے کہا، دیکھیے ادب کا دامن نہیں چھوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، گرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا باپ مشرک تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ بت گر تھا، بت ساز تھا، لیکن بت پرست نہیں تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ مشرک بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، بتوں کو بنا کر کے بیچا بھی کیا کرتے تھے، بت گر بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بت کو بنا کر کے بیچنے کا کام کرتے تھے، بت پرستی نہیں کیا کرتے۔ وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے نسل میں کوئی مشرک پیدا نہیں ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی نسل میں کوئی مشرک پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ کسی مشرک کی نسل سے پیدا نہیں ہوئے۔ علماء فرماتے باہر کے، مجھے اس پر نہیں جانا ہے کہ ان کے والد گرامی کیا تھے، لیکن قرآن کی آیات و بینات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی مشرک تھے۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے والد گرامی حضرت آزر سے کیا اور کہا کہ یا ابتی، یا ابتی، قرآن کے اندر 6 مقام پہ یا ابتی، یا ابتی، کہ اے میرے ابا، اے میرے ابا۔ کیوں؟ باپ گرچہ مشرک ہو، اس لیے کہ والد بہت قابل احترام شخصیت ہوا کرتا ہے، گرچہ باپ مشرک ہو لیکن ادب کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ باپ گرچہ مشرک ہو، ماں گرچہ کافرہ ہو، لیکن ادب کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر خلیل جب اپنے ابا حضور سے مخاطب ہوتے ہیں تو کتنا پیار سے کہتے ہیں یا ابتی لم تعبدون، اے میرے ابا حضور آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ وہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ آگے فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں، انک لقد کنتم انک فی ضلال مبین، کہ تحقیق کہ اگر آپ ان کی اتباع کریں گے
ان کی پرستش و پوجا کریں گے تو آپ گمراہی کے دلدل میں چلے جائیں گے۔ اپنے ابا حضور سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا۔ اب ان کے ابا حضور اس بات کو لے کر کے نمرود کے دربار میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں پہنچے اور اپنے ابا سے پہلے خطاب کیا اور کہا کہ میرے ابا حضور، آپ چاہے عمائدین سلطنت چاہے وزیر اعظم کے درمیان کیوں نہ ہو، لیکن میں حق کی آواز کو بلند کروں گا، اور سنت ابراہیمی یہ بتاتی ہے کہ ہم بھی ہمیشہ حق بولا کریں، ہم بھی ہمیشہ حق بولا کریں۔ آج تو ہمارے معاشرے کا اتنا گندا ماحول کہ ہمارے معاشرے کے لوگ ایک ایک کپ چائے میں بدل دیتے ہیں زبان کو اور قول کو اور گواہی کو بدل ڈالتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وزیر اعظم کے درمیان، عمائد سلطنت کے درمیان، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے کہا کہ سن میرے ابا حضور، سن لے، وقت کے نمرود بادشاہ سن لے، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ جان تو جا سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت باپ نے کہا کہ بیٹے، تجھے جتنا شرمندہ کرنا تھا تو گھر میں کر لیتے، لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے معبود کے سامنے مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے نمرود کے سامنے مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہو؟ مجھے میرے نمرود کے سامنے حیا آتی ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابا، آپ کو نمرود کے سامنے حیا آتی ہے، مجھے اپنے معبود کے سامنے حیا آتی ہے، مجھے اپنے معبود کے سامنے حیا آتی ہے۔ اب جب اتنا کھول کر کے کوئی بولے گا تو اگلا کا دماغ خراب ہوگا کہ نہیں؟ بولیے، ہوگا کہ نہیں؟ اگر میں ابھی کسی شرابی کے بارے جانوں کہ یہ فلاں شخص شراب پی کر کے آ رہا ہے اور وہ میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اسے یہ کہوں گا کہ آپ شراب کے نشے میں ہیں، آپ شرابی ہیں، تو اس کا دماغ خراب ہوگا یہ نہیں؟ کل میں نے خود دیکھا، ایک صاحب مجھے لے گئے اپنے گھر، کچھ پریشانی تھی، دو نوجوان کو میں نے دیکھا، چہرہ تو پہچانتا ہوں لیکن میرے نوجوانوں میں ان کا نام تو نہیں جانتا۔ وہ دونوں نوجوان نے دور سے دیکھا کہ امام صاحب آ رہے ہیں، بہت تیزی سے دونوں نوجوان اپنے اپنے منہ کو کپڑے سے دبانا شروع کیا تاکہ کہیں امام صاحب کے ناک تک میری شراب کی مہک نہ چلی جائے۔ وہ دونوں نوجوان شراب کے مست میں شراب میں ڈوبے ہوئے تھے، دونوں نوجوان آ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا، ان کے قدموں کی لڑکڑاہٹ سے، ان کی آہٹ سے میں سمجھ گیا کہ یہ شرابی نوجوان آ رہا ہے، لیکن بہت تیزی سے مجھ سے کترتا ہوا وہ دونوں نوجوان بھاگ گیا۔ میرے دل کے اندر چبھی یہ بات کہ ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے، ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ ملک کے حالات بدل رہے ہیں، ہر گھر کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں اور ہمارے نوجوان شراب کے اڈوں میں جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان زنا کے اڈے کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان موبائل کی دنیا میں گلی کوچوں میں راہوں میں بیٹھ کر کے نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیل کر کے اپنی جوانی کو، اپنے لائف کو برباد کر رہے ہیں۔ نہ ان کا کھانا وقت پہ ہو رہا ہے، نہ ان کا سونا وقت پہ ہو رہا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کا وقت اسے مل رہا ہے۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی جوانی کے متعلق القیامت کے دن سوال نہیں ہوگا؟ رب کائنات آپ سے پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، اپنی جوانی کو کہاں لٹایا؟ اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے نوجوانوں، میں زیادہ بولنے کا عادی نہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے حلقوم کے حلق کے اندر ایک شراب کا قطرہ بھی ڈالتے ہیں اور اسی حالت میں اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو کفر کی حالت میں آپ کی موت ہوتی ہے۔ تو ڈنکے کی چوٹ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تو کفر کھسیانے ہو گئے، نمرود کھسیا گیا
کھسیانا جانتے؟ جب بلی کھسیاتی ہے تو کیسا کرتی ہے؟ اسی طریقے سے نمرود بھی کھسیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر کے۔ اس وقت نمرود نے کہا کہ ابراہیم تیری تو وہ حالت کروں گا کہ صنم بھی پکارے ہری ہری۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری جو مرضی آئے کر لے، میرا ایمان، میرا عقیدہ ہے کہ موت و حیات کا مالک میرا خدا ہے، موت و حیات کا مالک میرا خدا ہے، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں۔ اب نمرود نے کہا کہ موقع ہے، میں تجھے موقع دیتا ہوں کچھ لمحے کے لیے، تو باز آ جا اور اپنے بیان سے پھر جا، اور میں جا رہا ہوں اپنے قوم کو لے کر کے ایک میلہ میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ میلہ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ میلے میں کون جاتا ہے جس کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہوتا ہے؟ اگر مذہب اسلام سے میلے کا تعلق ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میلے میں جاتے، وہ میلے میں نہیں گئے، اور پوری تاریخ آپ نہیں بتا پائیں گے کسی اللہ والے نے میلے کا سفر کیا۔ میلے میں گئے ہو، میلہ میں کون جاتا ہے؟ جو شرک و بت پرستی کا عادی ہوتا ہے، جو شرک و بت پرستی کا پجاری ہوتا ہے، جس کا اسلام سے، ایمان سے، مذہب اسلام سے، نبی کے قرآن و نبی کے فرمان سے تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ میلہ جاتا ہے اور میلہ میں جا کر کے ٹھیلا ٹھیلی کرتا ہے۔ اب میلہ میں کیا ہوتا ہے سارے لوگ جانتے ہیں۔ باہر گئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا نمرودیوں نے کہ میں تجھے موقع دے رہا ہوں، میں میلے میں جا رہا ہوں، آنے کے بعد اپنا انجام سمجھ لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تو صحیح، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ اب پوری قوم، نمرودیوں کی پوری قوم میلے میں چلی گئی، وہاں شباب و کباب میں ڈوب گئی وہ قوم، اور جب واپس ہونے لگی وہ قوم تو نمرود نے اعلان کیا، نمرود نے کہا کہ ایسا کرو، اپنے اپنے گھر جانے سے پہلے رب باڑے چلو۔ کیا کہا کہ نمرودیوں نے کہا، نمرود نے کہا کہ اپنے اپنے گھر جانے سے پہلے رب باڑے چلو، تاکہ اپنے اپنے معبود کو سامنے جا کر کے سلامی دے لے۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ سلامی دینے سے پہلے وہ سارے بت خود سلامی میں گرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا تھا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کے کان کاٹے، کسی کے سر پھوڑے، کسی کے گھٹنے توڑے، جسم کے سارے اعضاء کو برباد کر دیا، اور جس کلہاڑے سے توڑا تھا اسی کلہاڑے کو کاندھے پہ رکھ دیا۔ کس کے کاندھے پہ رکھ دیا؟ جو سب سے بڑا حضرت تھا، سب سے بڑا حضرت تھا، اس حضرت کے کاندھے پہ لٹکا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے۔ اب جب قوم پوری آئی ہے، بت پرست قوم، تو کیا دیکھتی ہے کہ سلامی دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارے معبود تو خود پہلے سے سرخانی میں ڈوبے ہوئے۔ اب پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ اب کس نے کیا یہ کام؟ پورا تہلکہ مچ گیا کہ یہ کام کس نے کیا۔ ایک چند نوجوان نے آ کر کے کہا اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤں یہ کام کس نے کیا ہے۔ کہا کہ کس نے کیا ہے؟ نمرود تو غصے سے ان کے نتنے پھول رہے تھے۔ کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس نوجوان کا نام ہے ابراہیم۔ نمرود نے کہا کہ بلا لا ابراہیم کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوری قوم جمع ہے، وقت کے بادشاہ، وقت کے وزیر اعظم، وقت کے وزیر، سارے وزراء بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو کہا انت فعلت ھذا، کہ کیا یہ کام تو نے کیا ہے؟ کیا یہ کام تو نے کیا ہے؟ اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں نقطہ نوٹ کیجئے گا، اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام میں نے کیا ہے تو جان جاتی ہے، اگر کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو جان جاتی ہے، اور اگر انکار کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے تو نبوت اور ایمان جاتا ہے۔
نبوت کو بھی بچانا ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے، اور ادھر جان کو بھی بچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو ان کے نسل سے اسماعیل پیدا ہوں گے، پھر ذبح ہوں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے نسل سے آقا تشریف لائیں گے، پھر ان کے نسل سے 18,000 پیغمبر تشریف لائیں گے۔ اللہ کو تو بچانا تھا۔ آپ نے فرمایا بل فعلہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، کہ کیا تو نے میرے معبود کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا ہے، بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ جو جملہ ہے اس کو تھوڑا جدا کر دیجئے، بل فعلہ، اس نے کیا ہے۔ نمرود نے کہا کہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبیرہم فاسألوہم، آپ ان کے بڑے سے پوچھ لیجئے کہ کس نے کیا ہے۔ جو بڑا حضرت آپ کا ہے ان سے پوچھ لیجئے کس نے کیا ہے۔ اب جب بڑا حضرت کی بات آئی تو نمرود نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ میرا حضرت بولتا نہیں ہے، میرا حضرت بولتا نہیں ہے، میرا حضرت تو خاموش رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے معبود کو بلا کے دیکھ، میں اپنے پروردگار کو بلا کر دیکھتا ہوں، اور میرا ایمان کہتا ہے کہ تیرا معبود نہیں بولے گا، اور میں اگر اپنے معبود کو اپنے رب کو پکاروں گا تو میرا رب ابھی فوراً آواز دے گا، میرا رب فوراً آواز دے گا۔ اب تو کیا ہوا، نمرود تو وہاں ہار گیا، شکست کھا گیا، ان کی ساری قوم شرمندگی میں ڈوب گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ نمرود نے اعلان کر دیا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، سنو سنو، آگ جمع کرو، آگ کے الاؤ کو جلاؤ، اور اس میں ابراہیم کو ڈالنے کی تیاری کرو۔ جب دشمن ہار جاتا ہے، یہ باطل پرستوں کی پہچان ہے کہ جو باطل ہوگا وہ مار پیٹ پہ اتر جائے گا، جو باطل ہوگا وہ مار پیٹ پہ تشدد پہ اتر جائے گا، اور جو حق پہ ہوگا وہ اپنے قلم سے اور اپنے زبان سے آپ سے لڑے گا۔ لیکن جو باطل ہوگا وہ فوراً ٹیم تیار کر لے گا اور آپ کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے حربیں اختیار کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پوری ٹیم تیار ہو گئی اور کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر کے جلا دیا جائے۔ اب سب لوگ اپنے اپنے گھر سے ایندھن لے کر کے آ رہے ہیں، کوئی بوسیدہ پرانا کپڑا لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب ایک میدان میں آگ کا سارا سامان جمع ہو گیا، جب جمع ہو گیا تو آگ کو جلا دی گئی۔ اس آگ کی تپش اور اس کی اڑان اتنی تیز تھی کہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو اس آگ سے زیادہ مضبوط تھا۔ اب کیا ہوا، ادھر ایک چھپکلی اور ایک چڑیا، کسی نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے منہ میں چونچ میں چند قطرے پانی لے کر کے آ رہی ہے اور اس آگ میں ڈال رہی ہے، اور ایک چھپکلی اس اپنے پھونک سے اس آگ کو اور بھڑکانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ کسی اہل دل نے پوچھ لیا چڑیے سے کہ تو پانی کا قطرہ اس آگ میں ڈال رہی ہے، کیا اس پانی کے قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ اس چڑیے نے بزبان حال کہا، اے اللہ والے، یاری نبھانا میرا کام ہے، یاری کا نبھانا میرا کام ہے، اور آگ کو بجھانا میرے مولا کا کام ہے۔ یاری نبھانا میرا کام ہے اور آگ کو بجھانا میرے مولا کا کام ہے۔ اب ایک کے حصے میں رحمت آ گئی، اس چڑیا نے جس نے اپنے چونچ میں پانی دبا کر کے اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، ڈال رہی تھی، اس کے حصے میں رحمت آ گئی۔ اور جس چھپکلی کیرلا ہڑ نے، جس کا دوسرا نام علماء فرماتے ہیں کیرلا ہڑ، وہ آگ کو پھونک مار رہا تھا، اس کے حصے میں لعنت و زحمت آ گئی۔ اور اسی کے پیش نظر آقا نے فرمایا اگر کسی نے چھپکلی کو ایک ضربے میں مار دیا، اس کے لیے نامہ اعمال میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور ثواب بھی دیا جائے گا۔
آپ تو سنتے ہوں گے بچپن میں کہ جمعہ کے دن چھپکلی مارنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، شاید آپ لوگ سنے ہوں گے۔ ہم لوگ تو بچپن میں یہ کام خوب کیا کرتے تھے، لیکن میں بہت دنوں سے یہ مسئلہ تلاش کر رہا تھا تو جمعہ کا مسئلہ تو نہیں ملا۔ آپ یہ جمعہ کا انتظار نہ کریں، آپ کو جب بھی باہر میں کہیں دیکھتے ہوں گے جس کا کبھی سر گردن بالکل لال رہتا ہے، کبھی پیلا رہتا ہے، آپ اسے ایک ضرب میں مارنے کی کوشش کریں۔ حدیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے، ترمذی شریف کے اندر آقا کا فرمان ہے کہ جس نے ایک ضرب سے چھپکلی کو مارا اس کے لیے فضیلت ہے، مارنے والے کے لیے فضیلت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لیکن جمعہ جمعرات سنیچر کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہقتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس آگ میں کتنا دن تھے آپ کو پتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، وہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم آپ اس آگ میں کتنے دن تک تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس آگ کے اندر 40 یا 50 دن تک تھا۔ اس آگ کے اندر 1-2 لمحے نہیں تھا، بلکہ اس آگ کے اندر میں 40 یا 50 دن تک تھا، لیکن جو مزہ مجھے اس آگ میں ملا پوری زندگی میں وہ مزہ نہیں ملا۔ جو مزہ مجھے اس آگ میں ملا پوری زندگی میں وہ مزہ نہیں ملا۔ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا کہ تو انسان کو جلا ڈالتی ہے، تو لوہے کو گلا ڈالتی ہے، تو درخت اور لکڑی کو جلا ڈالتی ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لے، تیرے حوالے میرا ایک مہمان، میرا خلیل آ رہا ہے، تجھے جلانے کی اجازت نہیں، تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے، میرا خلیل میرا مہمان آ رہا ہے، تو انسان کو جلا ڈال میں کچھ نہیں کہوں گا، تو دریا کے اندر کے دریا کے پانی کو سکھا ڈال میں کچھ نہیں کہوں گا، تو درخت لکڑی کو جلا ڈال میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن خبردار میرے ابراہیم کا ایک رونگٹا بھی نہیں جلنا چاہیے۔ اب سارے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار آپ اجازت دے تو میں ان کی مدد کو جاؤں۔ سارے فرشتوں نے کہا کہ جاؤ، اگر میرا ابراہیم تیری مدد لیتا ہے تو جا مدد کر دو۔ حضرت جبرائیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ چاروں مقرب فرشتے آتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو مار دوں پر اور بجھ جائے آگ۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ضرورت نہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ اجازت دے تو بارش برسا دوں، بجھ جائے آگ، فرمایا کہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں آگ کی سور کو پھونک دوں، بجھ جائے آگ، فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ آخر میں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں آگ کی روح کو کھینچ لوں، فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں آگ میں ڈالا گیا ہوں، میرے ساتھ یہ منظر ہو رہا ہے، کیا میرے رب کو پتہ ہے یا نہیں؟ کیا میرا رب جانتا ہے یا نہیں؟ اس وقت سارے فرشتوں نے کہا کہ رب تو وہ رب ہے کہ جب کالی رات کے اندر کالے کھو کے اندر ایک کالی چونٹی جب چلتی ہے، اس چلنے اور رینگنے کی آواز کو بھی خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا رب کالی رات کے اندر، کالے کھو کے اندر اور کالی چونٹی کی رینگنے کی آواز کو بھی میرا پروردگار سنتا ہے، تو کیا میرا رب یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں ڈالا جا چکا ہے؟ جا جبرائیل، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، جا میکائیل و اسرافیل اور اسرائیل، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا رب جانے، خلیل جانے اور جلیل جانے۔ کیا کہا کہ خلیل جانے اور جلیل جانے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ تو میرا بندہ خلیل بالکل اپنی انا میں ہے، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہونا جو نہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے اور نہ کچھ ہو، سلامتی والی آگ بن جا۔ فوراً وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنستے مسکراتے نکلتے ہیں اور دنیا کفر و شرک کے اندر یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کی طاقت تجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے اگر تیرا ایمان رب ذوالجلال پر ہوگا۔
اگر تیرا ایمان رب ذوالجلال پر ہوگا۔ تو پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی اطاعت و تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔